السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز سامعین، جیسا کہ درس کا ٹاپک چل رہا تھا دجال کے تعلق سے، دجال کون ہے، کہاں ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ دجال کب آئے گا، اس کا وجود ہے، وہ انسانوں میں سے ہی ہے، تو وہ اس کا ظہور کب ہوگا، کب آئے گا، اس کا کوئی ٹائم فکس متعین نہیں کیا گیا۔ البتہ اللہ کے وسلم نے کچھ نشانیاں، کچھ علامات بتلائی ہیں کہ جب یہ چیز ہو جائے گی تو دجال آ جائے گا، یہ چیز ایسے ہو جائے گی تو دجال آ جائے گا۔ تو ان جو نشانیاں کچھ بتلائی گئی ہیں انہیں میں سے کچھ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دجال خراسان سے پہلے ظاہر ہوگا، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، سنن ترمذی کتاب الفتن کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے فرمایا، ہم لوگوں سے فرمایا، بیان کیا کہ دجال خراسان سے مشرق کی جانب میں ایک ایسی سرزمین سے ظاہر ہوگا، یقال لها خراسان، جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مشرق کی جانب سے ایک ایسی زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہوں گے، اس کے جو پیروکار ہوں گے، ان کے چہرے منڈی ہوئی ڈھال کی طرح ہوں گے۔ یعنی اس کی تشریح بیان کی گئی ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہوں گے، بھاری بھرکم ہوں گے، ان کا چہرہ جو ہوگا ڈھال کی طرح گول اور گوشت سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ خراسان سے نکلے گا۔ اور مشرق، جیسے کہ حدیث بیان کی گئی تھی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی، جس میں یہ کہ دجال کہاں ہے، تو اس میں بھی اللہ کے وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مشرق کی جانب اشارہ کر کے کہ دجال مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر بھی ذکر ہے کہ مشرق کی جانب میں ایک ایسی زمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اور یہ خراسان ایران کا ایک صوبہ، ایک اسٹیٹ ہے، ایران کا ایک شہر ہے۔ تو اس سے معلوم ہو اس حدیث سے کہ دجال خراسان سے ظاہر ہوگا، اور وہ مدینہ سے مشرق کی جانب ہے۔ دجال غصے کی حالت میں نکلے گا، جب اسے سخت غصہ آئے گا اس وقت وہ نکلے گا، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ایک گلی میں جا رہے تھے، تو ابن سیاد سے ملاقات ہو گئی۔ ابن سیاد کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ ابن سیاد کون ہے۔ ابن سیاد کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو شک تھا کہ شاید یہ دجال ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اس کو کچھ برا بھلا کہا، ابن سیاد کو برا بھلا کہا، اسے ڈانٹا ڈپٹا، تو سخت غصے میں آ گیا۔ حدیث کے اندر ہے کہ وہ پھول گیا غصے کی حالت میں، کہ گلی جو ہے بھر گئی۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عصا تھا جس سے انہوں نے اس کو مارا، اور ان کی وہ عصا لکڑی ٹوٹ گئی۔ جب وہ گھر آئے تو ان کی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا کیا ابن سیاد کے ساتھ۔ تو انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کو اس سے کیا سروکار ہے، کیا معاملہ اس سے آپ کا، کیوں اس کے ساتھ آپ اسے پیش آ رہے ہیں؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال غصے کی حالت میں نکلے گا، جب اسے سخت غصہ آئے گا اس وقت اس کا ظہور ہوگا۔ اور چونکہ صحابہ کرام کو شک تھا کہ شاید یہ دجال ہے، اس لیے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں روکا اور کہا کہ ایسا مت کریے۔ تو اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال کے ظہور کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب سخت غصے کی حالت میں ہوگا تب وہ نکلے گا۔ دجال کے نکلنے کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کی دینی حالت کمزور ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، دینی علم ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ
مسند احمد کی حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب دینی حالت کمزور ہو جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی لوگوں کے اندر دینداری ختم ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور علم ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کے اندر سے کہ اللہ نے پیشن گوئی کی ہے کہ علم اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جو علماء ہوں گے انہیں اس دنیا سے اٹھا لے گا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا، تو جاہل لوگ جو ہوں گے، جاہل لوگ وہ مفتی بن جائیں گے اور بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اسی کچھ جھلک آج ہمارے سماج معاشرے کے اندر دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کچھ چند ایک کتابیں پڑھ لینے کے بعد وہ خود کو عالم اور مفتی سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کوئی بھی ان سے مسئلہ پوچھ لیجیے، اور بہت سارے لوگ یہاں تک کہہ دیتے کہ ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، مطلب آپ نے نہیں پڑھا اس مطلب ہے ہی نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نے نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہے ہی نہیں، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور کچھ کتابیں یا کچھ مسئلے مسائل جان لینے کے بعد خود کو عالم جو سمجھنے لگے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ تو علم اٹھا لیا جائے۔ اور دجال آئے گا، دنیا میں 40 دن رہے گا۔ اسی حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا دجال 40 دن رہے گا، اس کا ایک دن، پہلا جو دن ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر بقیہ دن جو ہے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَهُ حِمَارٌ يَرْكُبُهُ، اس کا ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سوار ہوگا اور پوری دنیا کی سیر کرے گا سوار ہو کر کے۔ اور جو اس کا گدھا ہوگا اس کے دونوں کانوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ جو گدھا ہوگا وہ اس کے جو دکان ہے اس کا جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہاتھ کا ہوگا۔ کیا دنیا میں ایسے کوئی گدھا ہے؟ یہ کنایا ہے۔ اس لیے میں نے کتاب پڑھی تھی تو اس کے اندر، کتاب کے اندر تصویر بھی دی گئی تھی کہ اس سے مراد جو ہے موجودہ جو سواری ہے ایروپلین، جہاز ہے، اور جو ایروپلین ہوتے ہیں جو اس کا پر ہوتا ہے دونوں طرف کا، یہ کان سے مراد یہ پر ہے۔ اور اس کے اندر ایک تصویر دکھائی گئی تھی باقاعدہ کہ یہودیوں نے، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، سیم اسی طریقے سے ایک ایروپلین تیار کیا ہے خاص دجال کے لیے، جس پر وہ سواری کرے گا، پوری دنیا کی سیر کرے گا، اور اس کی سپیڈ موجودہ جو ایروپلین ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی سپیڈ ہے۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو رفتار ہوگی اس بادل کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو۔ بادل جب چلتے ہیں اس کے پیچھے جب ہوا ہو تو بادل اور تیزی سے چلتے ہیں، تو اس کی یہ رفتار ہوگی، تو اس کی یہ سواری ہوگی، اس سواری سے وہ پوری دنیا کی سیر کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ خود کو جو ہے کہے گا کہ مجھے رب کہو، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہوگا، اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، کافر، جس کو ہر مومن مسلمان جو پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا اور اس کو کوئی پڑھ لے گا۔ اس حدیث کے اندر بھی بتلایا گیا کہ لوگوں کے اندر سے کی دینی حالت جو ہے کمزور ہو جائے گی، دینی علم ختم ہو جائے گا، تو دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال کا ظہور ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس جنگ کے بعد ہوگا، یہ نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب الفتن کی حدیث ہے، جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمشق یا مدینہ، دمشق کے مسلمانوں کے ایک لشکر آئے گا اور عیسائیوں کے لشکر ہوگا، دونوں کے مابین جنگ ہوگی۔ جنگ کہاں ہوگی؟ اعماق یا دابق، حدیث کا جو لفظ ہے اعماق اور دابق لفظ ہے کہ اس جگہ میں جنگ ہوگی، اور یہ جگہ سیریا کے اندر ہے۔ سیریا میں ایک شہر ہے حلب، انطاکیہ، اس کے بیچ میں جگہ ہے، اس جگہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں جنگ ہوگی۔
جب جنگ ہوگی، لشکر آمنے سامنے ہوں گے، عیسائی لوگ کہیں گے کہ تم ہمارے ان ساتھیوں کو بھیجو جو قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے، ہم ان سے پہلے لڑے. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لڑائی ہو گئی ہوگی اور بہت سارے عیسائی مسلمانوں کے پاس آ گئے ہوں گے، وہ مسلمان ہو گئے ہوں گے. تو عیسائی جو ہے کہیں گے کہ تم مسلمان راستے سے ہٹ جاؤ، پہلے ہم ان سے نپٹ لیں. تو مسلمان کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارے اب بھائی بن چکے ہیں، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر ان جو مسلمانوں کا لشکر ہوگا وہ 3 گروپ میں بڑھ جائے گا. ایک جو ہوگا وہ جنگ سے فرار ہو جائے گا، یعنی پیٹ پیٹ کر بھاگ جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا. دوسرا جو حصہ ہوگا، 1/3 حصہ، وہ جنگ کرے گا اور شہادت سے سرفراز ہوگا، یعنی شہید ہوگا. اور جو تیسرا حصہ بچے گا، 1/3 حصہ، وہ اللہ رب العالمین انہیں فتح یاب کرے گا اور انہیں فتح یاب سے سرفراز فرمائے گا. وہ فتح یاب ہوں گے، جنگ جیت جائیں گے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگ ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے، اللہ رب العالمین انہیں کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں کرے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قسطنطنیہ دوبارہ فتح کیا جائے گا. قسطنطنیہ کا جو موجودہ نام ہے غالباً استنبول ہے، استنبول، یہ دوبارہ فتح کیا جائے گا. مسلمان جنگ کے بعد اپنے ہتھیار وغیرہ زیتون کے درخت سے باندھے ہوں گے، زیتون کے درخت سے باندھے ہوں گے اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے. تو شیطان پکار لگائے گا، چیخے گا، کہے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال آ چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ یہ خبر جھوٹی ہوگی، شیطان کا کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ مسلمان جو مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں گھبرا جائیں، سب چھوڑ کے بھاگ جائیں. ڈر اور خوف میں مبتلا کرنے کے لیے وہ ایسے پکار لگائے گا. پھر وہ مسلمان اپنے ہتھیار سمیٹیں گے اور اپنے شہر ملک شام کی طرف آئیں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اس جنگ کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. اور اس کے علاوہ اور بھی نشانی جس کی حدیث بیان کی گئی تھی فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دجال ایک جزیرہ ٹاپو میں ہے، سمندر کے کسی جزیرے ٹاپو میں ہے. اس میں دجال نے سوال کیا تھا عرب کے جو لوگ گئے تھے کہ مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں بتلائیے، مجھے بحر تبریہ کے بارے میں بتلائیے اور زغر عین کے بارے میں بتلائیے. اس نے کہا تھا کہ بیسان کا جو باغ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ باغ پھل نہیں دے گا. تبریہ، بحر تبریہ کا جو پانی ہے وہ سوکھ جائے گا. اسی طریقے سے زغر عین جو چشمہ ہے اس کا پانی بھی سوکھ جائے گا. تو یہاں سے مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی. تو یہ وہ نشانی علامات ہیں کہ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو دجال کا ظہور ہوگا، تب دجال آئے گا. اللہ رب العالمین سے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دجال کے فتنے، اس کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.